میں موجود سامعین کرام و ڈائس پر جلوہ افروز ہمارے رہنما و تنظیم کے عہدیداران و میڈیا کرمی و ہماری مستورات ماں اور بہنیں، آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے کافی اطمینان کا ثبوت دیا اور بڑے اچھے ماحول میں ہم لوگوں کے بیچ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تنظیم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے۔ بنا کسی تمہید کے آپ سبھی لوگ بارہا تعارف ملا ہے اور پہلے سے بھی جان رہے ہیں۔ میرا ان کی شان میں کچھ کہنا بہت کم پڑے گا، جو باقی لوگوں نے کشیدہ حاضر کیا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے، ایک بات آئی تھی کہ گھروں میں اخبار کا استعمال کریں، ضرور کریں، خوب کریں، اشتہار کیا، رسالے بھی پڑھیں، لیکن یہ پڑھے گا کون؟ کیا ہمارے صحافت کے جو لوگ ہیں، صحافی ہیں، کیا کبھی ہمارے اداروں میں جاتے ہیں کہ اس ادارے میں جو معلم ہیں، اساتذہ ہیں یا طالب علم ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر طالب علم ہے تو اساتذہ وہاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اساتذہ ہیں تو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اس طرح کا جو اخبار میں کوئی خبر نہیں آتا جس سے حکومت اور حکمران کہ یہاں تک ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ پائے تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اردو تعلیم دینے کے لیے۔ اگر ہم ابتدائی سطح پر اردو کا تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارے رسالے، ہمارے اخبارات کون پڑھیں گے؟ تو یہ بنیادی سطح ہے۔ گھروں میں تو ہم اردو زبان کا استعمال کریں ہی، یہ ہمارے بچوں میں، خاندانوں میں اردو زبان ایسی زبان ہے جو ایک دوسرے کو عزت بخشتی ہے۔ اگر آپ اردو زبان کا استعمال اپنے سے بڑے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے کے سامنے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے اور آپ کا بہت اس سے اپناپن ہو جاتا ہے اور آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتا ہے۔ اس میں ایک عجیب شیرنی ہے۔ حال یہ ہے، سر لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی اردو کے مناسبت سے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سبھی لوگ دانشور ہیں، بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے جو بھی فرقہ ہے ہمارے بیچ، واحد ایک زبان ہے جو ہر فرقے کے ادب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں ہے۔ اگر آپ کو اپنے فرقے کی جانکاری، اپنے دین کی جانکاری حاصل کرنا ہے اور سمجھ رکھنا ہے تو اس کے لیے اردو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اردو پڑھتے ہیں اور اردو کو لے کر کے چلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی لوگ ایک پائیدان پر، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ تنظیم کا مقصد ہے کہ پورے بہار میں چاہے اس جماعت کو جو اردو جن کا مادری زبان ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے جو بھی پریشانیاں یا مشکلات یا ضروریات پیش آئے، ہم اس کو پنچایت سطح پر، صوبہ سے لے کر کے پنچایت سطح پر اگر ہم وہاں ذمہ داری لوگوں کو طے کر دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑا مجمع ہمارے بیچ اکٹھا ہو جائے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات ہم تک آنے میں آسانی ہوگی اور ہم ایک بڑی جماعت میں اپنی بات کو کہیں بھی رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسی امید کے ساتھ ہمارا آپ لوگوں سے مؤدبانہ، مخلصانہ گزارش ہے کہ اس کو عام عوام تک لے جائیں اور ضلع سطح سے لے کر کے پنچایتی سطح تک اپنے اس تنظیم کے، اس تحفظ اردو ادب کے کام کو پہنچائیں اور ایک کامیابی ہمارے قوم کو محصول کرائیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو
یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شکریہ سر۔ اب ہماری الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد، قابل احترام معزز یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے مہمانان اعظام اور آپ تمام سامعین، اب کچھ کہنا ہے نہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ عہد کیا ہے کہ ہم قومی اساتذہ تنظیم کے زیر اہتمام تحریک تحفظ اردو زبان و ادب کو آج سے سیوان کے ہر بلاک میں، ہر پنچایت میں، ہر گاؤں میں اور ہر علاقوں میں جا کر کے